بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غزوہ بدر کی 30 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جنگ بدر کے میدان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ٹھہر جانے کے بعد ایک بلند پایا مجلس شورا منعقد کی۔ قیدیوں کے موضوع اور ان کے انجام کے فیصلے پر بحث کے لیے صحابہ کرام شامل ہوئے۔ اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، عبداللہ بن رواحہ اور دیگر صحابہ اور فاتح فوج کے سالار شامل ہوئے۔ اس مجلس کے ممبران نے اسیروں کے انجام کے متعلق اختلاف کیا۔ ایک فریق کی رائے تھی کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، اور اس فریق کے لیڈر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے اور آپ کو نکالا ہے مکہ سے، ان کو آگے کر کے ان کی گردنیں مار دو، ان کی گردنیں اڑا دو، ان کو مار دو، قتل کر دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے میں نصف حصہ عبداللہ بن رواحہ انصاری نے ڈالا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایندھن کی ایک وادی کو دیکھ رہا ہوں، میں انہیں اس میں داخل کروں گا، پھر ان پر آگ جلا دوں گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو ایک قیدی تھے، یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے ابن رواحہ سے کہا کہ تو نے اپنا رشتہ کاٹ دیا ہے۔ دوسرے فریق کی رائے تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ اس فریق کے لیڈر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی قوم اور آپ کے اہل عیال میں سے ہیں، ان پر رحم کیجیے اور ان سے نرم سلوک کیجیے، شاید اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما دے۔ فریقین کی رائے معلوم کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے احتجاج کی تعریف کی۔ آپ نے پہلے فریق کی رائے کو، جو قیدیوں کے قتل کا خواہاں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی رائے سے تشبیہ دی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی تباہی کا مطالبہ کیا تھا، اور دوسرے فریق کی رائے کو، جو قیدیوں سے نرم سلوک کا خواہاں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی، جنہوں نے اپنی قوم کے بارے میں کہا تھا کہ ان پہ رحم کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو آراء کے درمیان ایک درمیانی رائے اختیار کی۔ آپ نے قیدیوں کو قتل اور فدیہ کے درمیان اختیار دے دیا۔ آپ نے انہیں فرمایا، آج تم محتاج ہو، تم میں سے کوئی شخص قتل یا فدیہ کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ اس طرح اسیروں کی مشکل کا خاتمہ ہوا اور مدینہ نے مکہ کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، اور اس کے بعد اس کی احساس پر تمام قیدیوں کی آزادی کا معاملہ طے ہوا، یا تو اس فدیہ کی ادائیگی کے ذریعے جسے مالداروں نے ادا کیا، اور یا اس احسان کے ذریعے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آپ نے بعض قیدیوں کو ان کے فقر کی وجہ سے بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح آپ نے تعلیم یافتہ قیدیوں سے معاہدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس کے عوض میں ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق جو فیصلہ صادر کیا، اس کے بعد آسمان سے وحی نازل ہوئی، جس میں اس فیصلے کے متعلق ادعا پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، اور وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کون سی بات آپ کو اور آپ کے ساتھی کو رلا رہی ہے؟ اگر مجھے رونا آیا تو میں روؤں گا، اور اگر نہ آیا تو تکلف سے روؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ جو آپ کے ساتھیوں نے ان سے فدیہ لینے کے متعلق مجھے پیشکش کی تھی، مجھ پر تمہارا عذاب پیش کیا گیا، جو اس قریبی درخت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہی آیت فرمائی تھی۔ بدر کے روز مشرکین مکہ کے تقریباً 850 جان باز تباہ کن شکست سے تہامہ کی وادیوں اور گھاٹیوں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے میدان کارزار سے بھاگ گئے تھے، اور خوفزدہ ہو کر مکہ کی جانب چلے گئے تھے۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کی قلت اور اپنی کثرت کے باوجود شکست کھانے پر شرمندگی سے کس طرح
مکہ میں داخل ہوں گے۔ جس وقت مدینہ نے مسلمانوں کی فتح کی خبر خوشی اور مسرت سے حاصل کی، مکہ اپنی شکست کی پہلی خبروں کے حصول کی وجہ سے سخت خوفزدہ تھا، اور اس کے باشندے مکہ کے باشندوں کی عقل کے لیے اس حد تک ان خبروں کی تصدیق مشکل تھی کہ انہوں نے ہزیمت کی خبروں کے ناقل اول پر جنون کا اہتمام لگایا۔ ان کے دل میں یہ خیال بھی نہ آ سکتا تھا اور نہ ہی وہ یہ تصور کر سکتے تھے کہ 1000 جان باز، جن میں قریش کے بہترین جوان اور ماہر ترین سلاح اور شجاع ترین لیڈر شامل تھے، مدینہ کے 300 جان بازوں کے سامنے، جن پر مکی فوج ہر چیز میں کئی گنا فوقیت رکھتے تھے، اس رسوا کن صورتحال سے منتشر ہوں گے۔ سب سے پہلے حسمان بن ایاس خزائی نے، جو ایک بھگوڑا اور میدان کازار سے سب سے پہلے آنے والا تھا، اہل مکہ کو ان کی فوج کی شکست کی خبر سنا کر ان کے کانوں کو کھٹکھٹایا۔ اہل مکہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو کر افسوس کے لہجے میں اس سے جنگ کے نتیجے کے متعلق پوچھا، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اے حسمیان، تیرے پیچھے کیا ہے؟ تو اس نے انہیں تھکاوٹ سے زبان باہر نکال کر کہا، ان کی فوج پر نازل ہونے والی تباہ کن شکست کی خبر سنائی۔ اس دوران میں کہ وہ انہیں مکہ کے قتل ہونے والے سما اور لیڈروں کے نام گن گن کر بتا رہا تھا کہ صفوان بن امیہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ ان زما مشرکین میں سے تھا جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور اس نے حسمان سے فقط شکست کی خبر سنتے ہی حاضرین کو تاکید کر دی کہ یہ مجنون ہے، اور اس بات کو مؤکد کرتے ہوئے انہیں کہنے لگا کہ اگر اس میں عقل ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے اسے کہا، صفوان بن امیہ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ اس وقت پتھروں پر بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے دیکھا ہے۔ بس اہل مکہ شرمندہ ہوئے اور صدمہ کے خوف سے لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے، اور ابو سفیان بن حارث کی آمد نے اس بات کو مزید موقع کر دیا۔ وہ ان سلاروں میں سے تھا جنہوں نے بدر کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دستوں کو منظم کیا تھا، اور اس نے مکی فوج کی شکست کے متعلق حسمان کی نشر کی ہوئی خبر کی تائید کر دی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ابو رافع بیان کرتا ہے کہ میں ایک کمزور آدمی تھا اور تیر بنایا کرتا تھا اور انہیں زمزم کے حجرے میں تراشا کرتا تھا۔ خدا کی قسم، میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آ گیا اور کسی تکلیف کی وجہ سے اپنا پاؤں گھسیٹ رہا تھا، اور آ کر حجرے کی رسیوں پر بیٹھ گیا، اور اس کی پشت میری پشت کی جانب تھی۔ اسی اسنا میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو سفیان ابن حارث آ گیا۔ ابو لہب بن عبد المطلب نے اس سے کہا، میری طرف آ، میری زندگی کی قسم تیرے پاس خاص خبر ہے، اور بیان کرتا ہے کہ وہ بیٹھ گیا اور لوگ اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آ کر اس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، مجھے بتاؤ کہ لوگوں کا کیا حال تھا؟ ابن حارث نے کہا، خدا کی قسم، ہمارا ایسے لوگوں سے پالا پڑا جن کو ہم نے اپنے کندھے دے دیے کہ وہ جس طرح چاہیں ہمیں قتل کر دیں اور جس طرح چاہیں ہمیں قید کر لیں، اور خدا کی قسم ہمیں زمین اور آسمان کے درمیان سفید آدمی ابلہ گھوڑوں پر ملے۔ خدا کی قسم ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ ابو رافع کا بیان ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حجرے کی رسیاں اٹھائیں اور کہا، خدا کی قسم یہ فرشتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں نے اس کا مقابلہ کیا تو اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارا، پھر مجھ پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا، بس ام الفضل عباس بن عبد المطلب کی بیوی نے حجرہ کی ایک لکڑی لے کر اسے مارا، جس سے اس کے سر میں سخت زخم ہو گیا، اور کہنے لگی، اس کا آقا یہاں نہیں ہے، اس کا آقا نہیں ہے، اس لیے تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا۔ تو وہ پیٹھ پھیر کر ذلت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور خدا کی قسم وہ صرف 7 راتیں زندہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پھنسی نکالی جس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ تو دوستو، آخر پہ ہم اس قسط کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین. اللہ حافظ.